بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تعارف سورہ حشر، یہ 28ویں پارے کی دوسری صورت ہے۔ اس کا نام سورہ حشر ہے، جو اس کی آیت نمبر 2 میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی ترتیب میں اس کا شمار 59 ہے، 1 کم 60، اور نزول کی ترتیب میں اس کا شمار 101 ہے، یعنی اس سے پہلے پوری 100 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس میں 3 رکوع، 24 آیات، 455 کلمات اور 2016 حروف ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ گزشتہ صورت میں منافقین کی خرابیوں کا، بیماریوں کا، نالائقیوں کا اور خباثتوں کا تذکرہ تھا۔ اس صورت میں یہودیوں کی خرابیوں اور نالائقیوں کا، برائیوں کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ صورت میں اس بات کا ذکر تھا کہ منافقین کی دوستی یہودیوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ تو وہ صرف اپنے بچاؤ کے لیے چل رہے ہیں۔ اور اس صورت میں اسی کا تذکرہ ہے کہ منافقین نے ہی یہودیوں کو کہا تھا کہ تم مسلمانوں کی بات نہ مانو اور ان کے ساتھ مقابلہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو سکے۔ اسی طرح گزشتہ صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ نے غالب آنا ہے اور اللہ کے رسولوں نے ہی غالب آنا ہے۔ تو اس غلبے کا عملی نمونہ اس میں پیش کیا ہے کہ جب یہودیوں نے مقابلے کی ٹھانی تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی غلبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح گزشتہ صورت کے آخر میں 2 گروہوں کا تذکرہ آیا تھا کہ ایک اللہ کا لشکر ہے، ایک شیطان کا لشکر ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ تو جو حزب الشیطان ہے وہ ہمیشہ نقصان میں، اور جو حزب اللہ ہے وہ ہمیشہ کامیاب، فاتح لوٹے تو بھی، شہید ہو گئے تو بھی۔ اب جو شیطان کا لشکر ہے اس کے مصداق منافقین بھی ہیں، کفار بھی ہیں، یہود بھی ہیں۔ تو یہ جو مدینہ کے منافقین تھے وہ یہودیوں کے ساتھ دوستیاں رکھتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتے تھے۔ اور جو حزب اللہ ہے اس کا مصداق صحابہ کرام ہیں۔ تو اب اس صورت میں تذکرہ آیا کہ دیکھو کیسے اللہ کا گروہ، اللہ کا لشکر صحابہ کرام کامیاب رہے اور شیطان کا لشکر یہودی اور منافقین ناکام ہوئے۔ سورت کا نام حشر ہے۔ حشر کا معنی ہے اجتماع، اکٹھ، ہجوم، بھیڑ، جماعت، یہ سب اس کے معنی ہے لغت میں۔ قیامت کو بھی یوم حشر کہا جاتا ہے کیونکہ سارے لوگ جمع ہوں گے، اجتماع ہوگا، لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ تو یہاں حشر کا لفظ ہے ہجوم کے معنی میں، اکٹھ اور اجتماع کے معنی میں۔ اب اس اکٹھ سے کس کا اکٹھ مراد ہے؟ بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام کا اکٹھ ہے کہ وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہودیوں کو گھیر لیا، اور یہودی جو ہیں وہ ناکام ہو گئے اور بالآخر انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس اکٹھ سے مراد یہودیوں کا اکٹھ ہے کہ ان کے اس پورے قبیلے کو اس موقع پر اکٹھا کر کے مدینہ سے نکالا گیا، اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں ان کو پھر اکٹھا کر کے خیبر سے بھی نکالا گیا۔ اور قیامت کے قریب ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ملک شام کی طرف اکٹھا کرے گی، اور قیامت میں بھی سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اس طرح خاص یہودیوں کے حوالے سے 2 حشر ہیں، ایک حضور کے زمانے میں جو ان کو نکالا گیا اور ایک حضرت عمر کے زمانے میں، اور سارے لوگوں کے حوالے سے
دو حشر ہیں، ایک قیامت سے پہلے آگ اکٹھا کرے گی اور ایک قیامت والے دن۔ تو یہاں یہودیوں کے نکلنے کا، ان کے نکالے جانے کا اور اس موقع پر اکٹھے ہونے کا ذکر ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام حشر ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی عنوان ہے وہ بنو نذیر کے واقعے کا بیان ہے، غزوہ بنو نذیر، اور اس میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اور اس کے علاوہ ایمان والوں کے لیے ضروری احکامات ہیں۔ اور سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بھی ہیں، اور غزوہ بنو نذیر کے موقع پر جو مال حاصل ہوا تھا وہ غنیمت کا نہیں تھا، مال فے تھا، تو مال فے کے احکام بھی اس میں ہیں، اور اس موقع پر منافقین نے جو خباثت کی تو اس کا بھی تذکرہ ہے اور اس کے نتیجہ بھی ہے، اور آخرت کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ پھر مہاجر صحابہ جو تھے ان کے اوصاف بھی ذکر کیے گئے، انصار صحابہ کے اوصاف بھی ذکر کیے گئے، کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی بیان ہے، اور مشرکین جو شبہات پیش کرتے تھے ان کا بھی اس میں جواب دیا گیا ہے، ان شبہات کو بھی دور کیا گیا ہے۔ تو ترتیب یہ ہے کہ شروع میں بنو نذیر کے واقعے کا ذکر ہے، پھر مال فے کے احکام ہیں، پھر منافقین کے بارے میں وعیدیں ہیں، زجر ہے، ڈانٹ تنبیہ ہے، اور پھر مومنین سے خطاب ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور قرآن پاک کی اہمیت کا ذکر ہے۔ اور اس میں چونکہ بنو نذیر کا واقعہ ہے تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ بنو نذیر بھی منقول ہے، تو اس کا ایک نام سورہ حشر ہوا۔